پچھلے کچھ دنوں سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد قرآن واضح کرتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ دنیا کی امامت کرنا ہے. بہت بڑا مقصد ہے. اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی وسعتیں ہیں تو ہمارا ذہن بھی وسعتوں کا احاطہ کرنا چاہیے. حت الوسع جتنا بھی ہم کوشش کریں کوشش اٹھان کی ہونی چاہیے. اس لیے قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ ہم کوئی ایسا ماحول کریٹ نہ کریں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بڑی بات کو قبول ہی نہ کرے. اور ایک فطری نفسیات ہے انسان کی، ہم اپنی نفسیات کو تیار کرتے ہوتے ہیں. قرآن ہماری نفسیات کو بڑا مقصد سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تیار کرتا ہے. ہر انسان کا تجربہ ہے، جو بھی تھوڑا ذہن پر زور ڈالے، کہ ہم جس بات کو فوکس کرتے ہیں، جن باتوں کو ہم توجہ دیتے ہیں، انہی باتوں میں پھر ہمیں مزہ آتا ہے. ہمیں وہی باتیں سیٹسفائی کرتی ہیں. اس سے کوئی بڑی بات ہو تو ہماری طبیعت جو ہے، ہماری جو فطرت ہے، پھر وہ بھی مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، مسخ ہو جاتی ہے، ابا کرتی ہے ان چیزوں سے. ہمیں کوئی مزہ نہیں دیتی وہ باتیں. اسی طریقے سے ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں اس کو. اگر ہم نے کتاب پڑھنی ہوگی تو اگر ہم کنٹینیوسلی چھوٹے رائٹر کو پڑھیں، یعنی جن کا اپنا کوئی ورڈ ریویو نہ ہو، یا موجود ورڈ ریویو کو انہوں نے چیلنج نہ کیا ہو، یا کوئی نیا ورڈ ریویو نہ دیا ہو، ظاہر سی بات ہے جو بڑا رائٹر ہوتا ہے وہ پہلے سے موجود کسی بھی بیانیے کو، بیانیے کو، ورڈ ریویو کو وہ چینج کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے. ایک نیا ورڈ، یعنی تعبیر، لفظ ایک تعبیر ہے، اس تعبیر کو وہ چینج کرتا ہے، نئی تعبیر دیتا ہے. وہ ایک نئی سوچ دیتا ہے، نئی فکر دیتا ہے. انٹلیکچوئل لیول پر جا کر وہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو چھوڑ کر اگر ہم چھوٹے جو رائٹر ہوتے ہیں، جن کا اپنا، یعنی بلکہ وہ بڑوں کو پڑھ کر ان کی وضاحت کرتے ہیں یا اپنے طور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی قصہ ہے، کوئی واقعہ ہے، واقعے کو جب بیان کریں گے تو برائے واقعہ، کوئی کہانی سنائیں گے تو برائے کہانی. مطلب اس کی جو فلسفی اور حکمت ہے، اس کی جو پرتیں ہیں، اس کے جو پہلو ہیں، اس کے ڈائمنشن جو ہیں، اس کی کیا ہے، اس تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. تو جو بھی بندہ ایسی کتابیں پڑھتا ہو، اس کے مطالعے میں وہی کتابیں رہیں، تو وہ کسی بڑے رائٹر کو سمجھ نہیں سکتا. یہ نہیں کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے سمجھنے کی، بلکہ اس نے اپنا ذہن جو ہے بڑی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کیا. اب اس کو مزہ جو ہے یا سیٹسفائی جو ہے وہ نہیں ہو رہا کسی بڑی بات سے. مشکل ہو جاتا ہے. ہماری نفسیات جس طریقے سے ہم نے تیار کی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی ڈیمانڈ بھی وہی ہوتی ہے کہ ہمیں ویسی ہی کتابیں، ویسی ہی باتیں، ویسا ہی کنٹینٹ ہمیں متاثر کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنی نفسیات کو تیار کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے برعکس جب ہم بڑے رائٹر کو پڑھیں جن نے دنیا پر کچھ اثر ڈالا، جیسے کہ میں نے پرسوں بھی ایک کتاب کا، 2-4 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ اگر پڑھنے کے لائق وہ کتابیں ہیں کہ ان لوگوں کو پڑھیں، جیسے کہ دی 100 ہے مائیکل ہارٹ کی. ان نے 100 شخصیات کا انتخاب کیا ہے، ان 100 شخصیات کا جن نے دنیا میں کچھ اثر ڈالا. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے دنیا تو انہی پر چل رہی ہے، انہی کے تخیلات ہیں، ان کے نظریات ہیں، انہی کی باتیں ہیں، ان کی ریسرچ ہے، انہی کی تحقیق ہے، انہی کا ورلڈ ویو ہے. دنیا کو لے کر، افکار کو لے کر، نظام جو بھی بنتا ہے، نظریات کو لے کر انہی کی چھاپ ہے. انہی کے زیر اثر جو ہے وہ تہذیبیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں. قوموں کا عروج و زوال جو ہے، ظاہر سی بات ہے نظریات پر کوئی ایک نظریہ جو ہے وہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر پوری قومیں جو ہے بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو انہوں نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن کیا ہے 100 عظیم شخصیات کا جن نے کچھ اثر ڈالا ہے. اور وہ بندہ خود جو ہے وہ عیسائی ہے، اور نمبر 1 پر لاتا ہے اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. بڑی بات ہے یہ کہ عقیدتاً وہ کسی اور کو مان رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بالفعل جس نے کوئی اثر ڈالا اس کو اس نے اعتراف کیا ہے. اور نمبر 2 پر جو ہے وہ لاتا ہے نیوٹن کو. یہ جو مادی کائنات ہے، اس مادی کائنات میں کیا حسن ہے؟ تو حسن ہی ہے نا.
خوبصورتی بخشنا کسی چیز کو، اگر یہ کائنات ہے تو کیا ہے؟ ایک راستہ انہوں نے نکالا اور دنیا جو ہے متاثر ہوئی، ظاہر سی بات ہے۔ تو ایسی کتابیں ہیں کہ ہم، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا بھی جو ہے، ہمارا جو ذہن ہے وہ اٹھان کی طرف، ترقی کی طرف، یعنی علمی طور پر، ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں کو، یہ جو بڑے لوگ ہیں جن نے دنیا کو متاثر کیا، جن کے نظریات چلتے ہیں، جن نے موجود ورلڈ ویو کو جو چل رہا ہوتا ہے اس کو چیلنج کیا، نئی ایک تعبیر پیش کی زندگی کے بارے میں، علم کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں، نیا ایک فلسفہ جو ہے انٹروڈیوس کرایا اور لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن نے دنیا کو متاثر کیا۔ کارل مارکس نے ایک تھیوری دی تو ابھی تک وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ اس کو جی رہے ہیں، چاہے کوئی اس کے نظریے کو مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن جی تو وہی رہے۔ کیوں؟ ایک بڑا ذہن تھا۔ پہلے بھی کہا تھا کہ اچھا برا کام کرنے کے لیے بھی ذہن ہونا چاہیے، اچھا کام کوئی ہو، جیسے مائیکل ہارٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لایا نا، اس کا مطلب کہ دنیا جو ہے انقلاب کی زد میں بالفعل آئی تو انہوں نے اعتراف کیا۔ تو اچھا کام کرنے کے لیے بھی ذہن ہونا چاہیے، اور اگر میرے نزدیک کوئی چیز غلط ہے اور وہ معاشرے کے اندر وہ سرایت کر چکی ہے، اس کے اثرات ہے، امپیکٹ ڈالا انہوں نے، ایک نظریہ جو ہے وہ قائم ہوا، اس کا مطلب وہ بھی جو ہے وہ بڑا ذہن تھا، اسی لیے تو متاثر کر رہا ہے وہ دنیا کو۔ وگرنہ میری اور آپ کی بات کیوں نہیں کوئی مان رہا؟ علامہ اقبال تھا، ٹھیک ہے، ایسے بڑے لوگ۔ تو ان لوگوں کو جو ہے جب ہم پڑھیں گے تو پھر جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں میری طرح، کسی کو وہ جو اقبال کا جو مصرع ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے، تو ہم ان بڑے لوگوں کا نور بصیرت ہے، بڑے لوگوں کا جن نے دنیا میں کچھ اثر ڈالا، ان کو جو ہم پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے ہم کسی سٹک نہیں ہو جاتے کسی ایک چھوٹی باتوں پر۔ چھوٹی باتیں جو ہے پھر ہمیں متاثر نہیں کرتی، یا ہم چھوٹی جو ہے باتیں جو ہے ہم بڑی بات کو سمجھنے سے اور سمجھانے سے یا ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایکچولائز کرنے سے نہیں روکتی۔ بات وہ جو ہے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر جو اپنی نفسیات کو، اپنے ذوق کو اونچا کریں۔ اونچا تب ہوگا جب ان لوگوں کو پڑھیں گے جن نے دنیا کو متاثر کیا ہے، وہ بڑی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی بات سمجھی ہوتی ہے یونیورسل لیول پر جا کر، آفاقی سطح پر۔ اور انسان کا وجود کیا ہے؟ وہ آفاقی ہے۔ انسان جو ہے، انسان ایک آفاقی وجود کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں اور آپ جس چیز کو مانتے ہوتے ہیں یا مان رہے ہیں وہ بھی آفاقی تصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے قرآن جو ہے ہمیں منع کرتا ہے، جیسے میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں بات کی ہے کہ کوئی جو گھٹیا چیزیں ہوتی ہیں، کسی انسان نے کوئی غلط کام کیا تو اس کی جو ہے اب وہ جو ہے اس کا ماحول کریٹ نہیں کرنا، یعنی وہ ایسی باتیں ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کریں دوسرے کے ساتھ، ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ جو ہے مقدر ہو جائے۔ ایک کیف سے مقدر ہے، مقدر نہیں، میم قاف دال رے، وہ الگ مطلب ہوتا ہے۔ میم کیف چھوٹا کاف دار رے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو جو ہے ہم جو ہے گندا کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ ہمارا مقصد بڑا ہے، تو جو بڑے مقاصد کو لیے ہوئے ہیں یا مان رہے ہیں وہ چھوٹی باتوں پر جو اپنے آپ کو انوالو کر کے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے۔ جب ہم چھوٹی باتوں میں انوالو ہوتے ہیں، ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، اپنا مذاق اور ذوق جو ہے کرپٹ کر لیتے ہیں، تو ہم بڑی بات میں انٹرسٹ نہیں لیتے، تو ظاہر سی بات ہے ہم جن باتوں پر توجہ دیں گے تو بالفعل انہی کا چلن ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس 24 گھنٹے اگر ہیں تو ہم جس کام کو کریں گے اپنی صلاحیت دیں گے۔ صلاحیت ہوتی ہے انسان کے پاس ایک مال، وقت اور صلاحیت، ان 3 چیزوں کا میکسیمم حصہ ہم جن چیزوں کو دیں گے وہی باتیں جو ہے وہ ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، سمپل سائنس ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا جو ذہن ہے، اگر ہم چھوٹی باتیں ہمیں متاثر کر رہی ہیں، ہمیں جو ہے ہمارا دل موہ لیتی ہے، کھینچتے ہیں اپنی طرف، اس کا مطلب کہ اب ہم بڑی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی بڑی باتیں جو ہے ہمیں سمجھ آئیں گی، اور نہ ہی وہ جو ہے ہمیں متاثر کریں گی، اور نہ ہی وہ ہمیں جو ہے وہ اطمینان میں رکھیں گے۔ سکون وہ وہاں سے فراہم نہیں ہوگا۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، خوشی کی تلاش میں ہے،
لیکن یہ ڈیسائیڈ وہ خود کرے گا کہ ہم کن باتوں کو لے کر جو ہے وہ سکون محسوس کر رہے ہیں یا سکون ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. قوموں کا عروج و زوال تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس قوم کا مذاق جتنا ادنا ہوگا وہ قوم جو ہے وہ ادنا ہی رہے گی، بونا ہی رہے گی. ایک بونا انسان ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سوچ بھی جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. وہ اس وجہ سے چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم بڑی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ہم کوئی بڑی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم تکبر اور نخوت کی اس میں آ کر، نخوت اور تکبر میں آ کر جو ہے اس کو کک مار دیتے ہیں، لات مار دیتے ہیں گھمنڈ کے چکر میں آ کر کہ بھئی تم یہ بات ہمیں سمجھاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو نفسیات ہے، ہمارا جو ذہن ہے اس کو قبول ہی نہیں کرتا. مان لو اگر کسی نے قصے کہانیوں میں مزہ آ رہا ہے لیکن فلسفی اس میں نہیں ہے، قصہ برائے قصہ، کہانی برائے کہانی، کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، اگر اسے فلسفی اس سے نکال دیں تو اب وہ بڑی بات نہیں سمجھ سکتا. اور جب کوئی آئے گا، فار ایگزامپل ہم ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، عیسیٰ کا پڑھتے ہیں، انبیاء کے بہت سارے انبیاء جو ہے اس میں آتے ہیں، لیکن جو مشہور ہر بندہ ان کو جانتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن واقعہ برائے واقعہ، جیسے اب قربانی آ رہی ہے تو اس کی فلسفی کیا تھی قربانی کی؟ جب ہم قصہ برائے قصہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اچھا اسی سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگوں نے جو ہے ایسی کتابیں لکھی جس میں جو ہے قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ لوگ جو ہیں قصے کہانیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں فوج در فوج کہ بھائی ٹھیک ہے. لیکن اس واقعے میں، حضرت ابراہیم کے واقعے میں، حضرت موسیٰ کے واقعے میں فلسفی کیا تھی؟ جب ہم فلسفی کو چھوڑ کر صرف قصے کہانیاں، کسی واقعے کو قصہ اور کہانی بنا دیا، افسانہ بنا دیا، یعنی حقیقت کا افسانہ ہم نے بنا دیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر بڑی بات ہم سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں. پھر بڑی بات، قوم جو ہے پھر قصے کہانیوں کی خوگر ہوتی ہے، عادی ہو جاتی ہے. انہیں اس کی عادی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ قصہ کہانی ہم نے یوں سمجھ لیا، کہانی چل رہی ہے فلم اور ڈرامے کی طرح، مزہ آ گیا بھائی. اچھا یہ ہوا تھا، ہوا کیوں تھا؟ اب بہت بڑا سوال ہے، انشاءاللہ میں اس کی ایک الگ سے اس پر بات کروں گی کہ قرآن میں یہ واقعات کیوں ہیں، حالانکہ اتنے جو ہے وہ صدیاں بیت گئی، کیا ریلیشن ہے یا کیا واسطہ ہے یا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ واقعات ہم پڑھ رہے ہیں آج اس صدی میں، جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، تو کیا حکمت ہے اس میں، تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس کے پیچھے فلسفی ہوتی ہے، وہ فلسفی جو ہے بڑے لوگ سمجھاتے ہیں، بڑے رائٹر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑے کو پڑھو، ہم اپنا ذہن جو ہے وہ بڑی بات سمجھنے کے لیے ہم تیار کریں گے. بڑی بات کیا، اس کی حکمت اور فلسفی کیا ہے، تو وہ بڑے لوگوں کو پڑھنے سے آئے گا، ٹھیک ہے. اس لیے قرآن ہمیں منع کرتا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کا ماحول نہیں کریٹ کرنا کہ آپ اس کے گناہ کو، اتنی جو ہے وہ انسان کے گرنے کی آخری سطح یہ ہے کہ انسان کسی کے گناہ کا تذکرہ کسی دوسرے کے ساتھ کرے. اس سے گرنے کی اور کوئی حد نہیں ہے، اور کوئی مقام نہیں ہے، اور کوئی آگے اس کا قدم نہیں ہے کہ انسان کسی کے گناہ کا تذکرہ کسی دوسرے کے ساتھ کرے، جس کے لیے اس کے. قرآن منع کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو ذہن ہے، جو نفسیات ہے، وہ ایسے ٹرین ہوگی کہ اب تمہیں بڑی بات مزہ نہیں دے گی، بڑی بات میں آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس لیے قرآن بھی ان باتوں سے منع کرتا ہے جو باتیں جو ہے آپ کے اس اونچے مقام میں سد راہ بن جائیں گی اور اسٹرگل کھڑے کر دے گی، ایک رکاوٹ اور آڑ بن جائے گی آپ کو بڑی بات سمجھنے، ہمیں بڑی بات سمجھنے اور سمجھانے میں. اور قوموں کا عروج و زوال، جب عروج ہوتا ہے وہ بڑی باتوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، بڑی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو چھوٹی چیزیں جو ان کو بہت ہی حقیر لگتی ہیں کہ اپنے وجود کے ساتھ، کہ بھائی ان باتوں میں کیا ہی مزہ رکھا ہے. آج کی دنیا میں یہ جو ہے پرینک، ایسی جو ہے وہ انتہائی گھٹیا باتیں، اگر وہی احمد جاوید صاحب کا قول ہے، اگر بونا جو ہے وہ قد آور ہونے کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، تو اور ہم نے اس کو مان بھی لیا، یا وہ دعویٰ کرے اور ہم نے اس کو مان لیا، تو بہت ٹریجڈی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان چیزوں میں ہم دلچسپی لیں اور ان کو دیکھتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے، جو مسخرہ جو اونچا کسی ایک امام کا قول ہے حسن البنا کہ یہ جو
اونچے مقاصد والی قوم ہوتی ہے جن کا کوئی مقصد ہوتی ہے تو مسخرہ پن کا شکار نہیں ہوتی، یعنی وہ چھوٹی جو چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتی، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کا ذوق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں کوئی انتہائی گھٹیا بات کہوں یا کوئی عام سطحی قسم کی بات کہوں یا کوئی ایسا کوئی بھی بات ہو اور ہم اس میں انٹرسٹ لیں، ہنسنے لگ جائیں، تو سمجھ لینا چاہیے ان کا ذوق انتہائی گھٹیا ہو چکا ہے۔ اب یہ بڑی بات جب ان کے سامنے آئے گی تو وہ جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، سرایت نہیں کرے گی وہ بات، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن بھی ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے، اور اس کی فلسفی اور وجہ یہ ہے تاکہ تم اپنے اس مقصد سے کہیں دور نہ ہو جاؤ۔ اگر تم عروج میں ہو، وہ مقصد بالفعل قائم ہے، تو اس کے محافظ بنو گے تب جب تمہاری جو نظر ہے وہ شاہین کی طرح، اقبال نے جو کہا تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو استعارے باندھے انہوں نے، جو علامتیں باندھی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے، وہ جو تپش ہے، وہ جو آگ ہے، وہ جو عشق ہے، تاکہ وہ کہیں جو ہے بجھ نہ پائے۔ اور اگر دور غلامی میں ہم ہیں تو ہم ان چیزوں میں اپنا وقت، صلاحیت، مال صرف نہ کریں جو ہمیں غلامی کے اندر ہی ہماری جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہو، نہیں، بلکہ غلامی سے نکلنے کی جو سبیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم فلسفی اور حکمت اور بڑے لوگ اور بڑی باتیں آفاقی سطح پر ان میں جو ہے ہم دلچسپی پیدا کریں، اور جو چھوٹی باتیں ہیں جیسے کہ ایک دو مثالیں میں نے دی ہیں، قصے کہانیاں ہیں، برائے قصہ برائے کہانی، کسی کے گناہ کو اچھالنا اور یہ والا ماحول کریٹ کرنا اور ایسے کنٹینٹ دیکھنا جس کی حقیقت ہی نہ ہو، جو جھوٹ کی تعریف کے سوا اس کی ہم کوئی تعریف ہی نہیں کر سکتے، جس کا حقیقی دنیا کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہ ہو، کہ اگر مذاق بھی کرنا ہے، کسی کو ہنسانا بھی، اس میں کوئی حقیقت ہونی چاہیے، سچائی کو کوئی پہلو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی میرے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، بہرحال سمجھانے کے لیے اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر واقع نہ بھی ہو تو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کسی بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہاں جوان جنت میں ہوں گے، مطلب سب، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں تھا نا، اب اس میں ایک جو ہے وہ ہنسانے کا، مان لیجئے تو ایک پہلو نکلتا ہے، لیکن سچائی کی بنیاد پر یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سارے جوان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی ہم بات کریں جس میں کوئی سچائی بھی ہو، لیکن اگر ہم انڈلج ہوں اس میں، اپنے آپ کو جو ہے ان باتوں میں ہم نے اپنا آپ کو مگن کیا، انہی میں دلچسپی آ رہی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ غلامی جو ہے ہماری رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ اب اس قوم کو اس غلامی سے نکال کر امامت کے منصب پر لا کر اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ جوئے شیر کے مانند ہوگا، اس کے مترادف ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو غلام قومیں جو ہیں غلام ہی رہتی ہیں، اگر تو ان کا کنٹینٹ اور ان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ بڑی بات سے ابا کرتی ہے، بس یہ اس کی شرط ہے کہ اگر وہ بڑی بات سے اپنے آپ کو دور کھینچتی ہے، کسی سنجیدہ اور سیریس مسئلے پر، کسی کتاب پر، کسی بات پر، کسی پروگرام اگر کوئی سنجیدہ ہو، کوئی نظریاتی ہو، کوئی آفاقی ہو، اگر اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے قوم کو یا مجھے اور آپ کو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے جو ہے غلامی کی بیڑیوں کو اب جو ہے وہ زیور سمجھ لیا ہے، ہم اس کو جو ہے زیور کی طرح جو ہے اس کو اپنا رہے ہیں۔ تو اس قوم کو وہ قوم جو ہے کبھی جو ہے اپنے اس اصل منصب کی طرف کبھی بھی پیش قدمی نہیں کر سکتی۔ اس لیے قرآن کی حکمت اور فلسفی یہ ہے، جو جن چیزوں سے منع کرتا ہے قرآن میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں، کیوں تم جو ہے میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو بڑے مقاصد والے لوگ جو ہے وہ گھٹیا باتوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو نہیں کرتے، دلچسپی نہیں لیتے۔ اس لیے ہم کتاب بھی بڑی پڑھیں جس میں حکمت اور فلسفی ڈسکس کی گئی ہو کسی بھی مسئلے کی۔ اب نماز ہے، سمپل نماز ہے، اس کی فلسفی کیا ہے؟ ایک تو اس کے فضائل ہیں، اس کی عظمت ہے، ایک فقہ ہے نماز کا، ایک تو یہ چیز ہے، بٹ اس کی فلسفی کیا ہے؟ اگر تو اس کی فلسفی کی کوئی کتاب پڑھے اور ہمیں مزہ ہی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ انتہائی جو ہے وہ یہ کرپٹ ہو چکا ہے ہمارا ذہن۔ بہرحال جب ہمیں فلسفی کسی چیز کی ہمیں جو ہے وہ متاثر اور مطمئن اور اب انگیج نہیں کر سکتی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ جو ابھرنے والی قوم ہے، ابھرنے والی جو ہے ان میں آثار باقی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک کتاب جو ہم نے چھپایا ہے ابھی، نماز کی اس ذکر سے مجھے یاد آ گیا، نماز ہی اس کا ٹائٹل ہے،
بہت عمدہ ہے ان نماز کی فلسفی کیا ہے. انفرادی نماز اور جماعت کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اور اذان ہے، اس کی فلسفی کیا ہے. بہرحال انشاءاللہ جہاں تک وہ کتاب پہنچ سکے، 400-500 کی کاپی ہم نے کرائی ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو بھی ہمارے کانٹیکٹ میں ہوگا اس کو ہم وہ کتابچہ دیں گے. 24 پیج ہیں اس کے، بہت ایزی ہے. اسی طرح سے قربانی ہے، قربانی کی فلسفی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. حج ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، بہت ساری باتیں. اسی لیے قرآن جو ہے وہ قسمیں کھاتا ہے. وہ قسمیں کیوں کھائی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ جو ایک جمالیاتی ایک وہ پروسیس ہے، اس سے ہم کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ چیز تمہیں کچھ سکھا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی حکمت ہے. اس لیے جو ہے ہم ان باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ قرآن کا حکم ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا نقصان ہوگا اس بڑے مقصد جو جس مقصد کے لیے آپ کو بہرحال دنیا میں بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس مقصد میں کوئی رکاوٹ نہ چیز بنے، وہ گھٹیا بات ہے. ٹھیک، ہم دنیا میں آئے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ جو سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام ہوا ہے، ہم اس کے امین ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کام کرنا ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس لیے اس عظیم مقصد میں کوئی چیز جو ہے رکاوٹ نہ بن پائے، یہ مقصد ہے. اس لیے بڑے لوگوں کو پڑھیں، ہم بڑے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ نقصان نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس مقصد کو ہی نہ سمجھ لیں. ہم نے واقعہ پڑھا قربانی کا، اور اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ کا، کہ موسیٰ جو ہے کوہ طور پر گئے اور یہ ہوا پھر وہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو ذبح کرنا چاہا، پھر وہ دمبا ہو گیا، وہ کیسے ذبح ہوا. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی فلسفی ہے، حکمت ہے. اور ہم اسی کو سمجھ لیں تو مقصد کو سمجھنے لیے کافی ہے. لیکن جب ہم کسی کو کتاب دیں یا فلسفی سمجھائیں تو وہ جو خشک ایک موضوع ان کو لگتا ہے کہ بھئی خشک موضوع کیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں، یہ اپنے مقصد سے بہت دور پہنچ چکے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ ہم بڑے ذہنوں کو پڑھیں. احمد جاوید صاحب کے بقول کہ ہم بڑے ذہنوں کو، بڑے لوگوں کو دروازہ بنائیں، دیوار نہ بنائیں. ہم کنویں کے مینڈک نہ ہو کسی ایک رائٹر کو پڑھ لے بات ختم نہیں. اور نہ ہمارا یہ بہت ہو چکا ہے کہ وہ فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے اور فلاں غلط ہے. نہیں، ہر ایک بندے کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اور اس کی جو بھی فیلڈ ہے وہ اس میں زیادہ جس نے فوکس کیا ہے اس سے ہم وہ چیزیں لیں بس. لیکن پہلے کلیئر ہونا چاہیے، جب ہم بڑے لوگوں کو ہی پڑھیں تو بات بنے گی. اب ہم نے چھوٹے لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیا جن کا اپنا کوئی ورلڈ ویو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن نے اپنا جو ایک زندہ بنا لیا، ایک جیل بنا لی، اور اسی کے اندر وہ خود جو ہے اسی کے قیدی ہیں، خود اس کے جو ہے وہ انہوں نے تخلیق کیا ہوا ہے، تعمیر کیا ہوا ہے جیل. تو اس کے اندر نہ وہ کسی کو آنے دے اور نہ وہ کسی کو باہر جانے دے. ایسے لوگوں کو ہم پڑھیں گے اور اس کا کوئی بہرحال، ٹھیک ہے نا. تو ہم کسی ایک جگہ جو ہے وہ منجمد ہو کر نہ رہ جائیں، یعنی رکے ہوئے نہ رہ جائیں کہ ہم نے فلاں ایک کو پڑھنا ہے، بات ختم، بس وہ ہمیں کیا سکھائے گا، وہ تو ہے ہی گمراہ. تو جو ایسا کہے گا تو وہ بجائے خود گمراہ ہے. اور جس نے یہ کہا کہ بس میں سمجھ چکا ہوں، سمجھنا چاہے، اس کا علمی سفر بھی ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم انسان ہیں، ہماری ایک وسعت ہے، ایک لمٹ ہے ہماری، ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر بڑے رائٹر کو ہم پڑھیں، اس سے ایک پازیٹیو انرجی لیں، ٹھیک ہے نا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو پڑھیں، اور ہم جو نفسیات جو تیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں انہی چیزوں میں مزہ آئے گا، وہی چیزیں جو ہے ہمیں اپنی طرف کھینچیں گی، ٹھیک ہے. اس لیے بڑے لوگوں کو پڑھنا ہے، اور گھٹیا باتوں سے ہم نے جو ہے پرہیز کرنا ہے. وہ قرآن اس کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں وہ ہدایت کرتا ہے. میں نہیں کر رہا، کیوں؟ اگر ہم ان چیزوں میں انوالو ہوں گے تو بڑا مقصد جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، اور جو جس حالت میں ہے، جو میرا آپ کا سٹیٹس ہے، تو اس سے بھی بدتر ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس سے نکلنے کی کوشش، بس ہمارا کام کیا ہے، وہ کوشش کرنا ہے. ہم جد و جہد اور کوشش کے مکلف ہیں، نتائج کے مکلف ہم نہیں ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کی شان رکھتا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام.